بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مامون الرشید کے دور میں ہونے والی کچھ بغاوتیں اور کچھ مشکلات جو مامون الرشید کو درپیش تھیں۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ مامون کی جو حکومت تھی اس کو ہم نے 2 ادوار میں تقسیم کیا، اور پہلے دور کی خاصیت کیا تھی اس کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے دوسرے دور کی خاصیت کے بارے میں پڑھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن طباطبا اور ابو سرایا کی شر انگیزی۔ ابو سرایا کہتے ہیں ایک ڈاکو تھا جس کا اصل نام جو تھا سری بن منصور شیبانی تھا، اور وہ جب امین اور مامون کے درمیان لڑائی جاری تھی تو اسی دوران وہ مامون کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کو پتہ چلا کہ مامون جو ہے وہ کامیابیاں سمیٹتا جا رہا ہے، اور اس نے مامون کی فوج میں شرکت کی۔ اب ہوا کیا، مامون نے فتح کے بعد جو ہے اپنی جو فوج تھی اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا تھا، وہ واپس لے لیا۔ اور ابو سرایا چونکہ بنیادی طور پر پہلے ڈاکہ زنی کرتا تھا اور اپنی جو ضروریات اور خواہشات تھیں وہ اسی طریقے سے پوری کرتا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی اور جو فوج سے اس کو محدود قسم کی تنخواہ ملتی ہے اس میں اس کا گزارا نہیں ہو رہا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے آبائی پیشے کی طرف لوٹ گیا۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ علوی جو ہیں وہ دوبارہ سے منظم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک شخص جس کا نام محمد بن ابراہیم علوی تھا جو کہ ابن طباطبا کے نام سے مشہور تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور عراق کے اندر بہت حد تک اس نے مقبولیت حاصل کر لی۔ ابو سرایا نے کیا کیا کہ ابن طباطبا کی فوج میں شامل ہو گیا، اور وہاں پر بھی اس نے اپنی جو چالاکی کا سے وہ اس کا جو ہے محمد بن ابراہیم علوی کا فوج کا کمانڈر بھی بن گیا اور مشیر خاص بھی بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کیا کیا، اس نے کوفہ کے عباسی گورنر کو بھی شکست دے کر کوفہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ابن طباطبا کو ایران اور عراق کے اندر بھی بہت زیادہ حمایت حاصل تھی، لیکن ابو سرایا اس چیز کو پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی اپنی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اس لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے محمد بن ابراہیم کو زہر دیا اور ان کو شہید کر دیا، اور ایک ایسے بچے جو کہ ابھی بہت چھوٹا اور کم سن تھا اور خاندان علویہ سے اس کا تعلق تھا، جس کا نام محمد بن زید بن علی بن حسین تھا، کہا کہ یہ ابن طباطبا کا جانشین ہے، اور اصل میں جو ہے اس نے قبضہ جو تھا خود کرنا تھا، اپنے اس علاقے پہ قبضہ اس نے کرنا تھا، اور تمام چیزیں جو ہے اس نے اپنے ہاتھ میں رکھنا تھی۔ یہی کام اس نے کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابو سرایا کی بغاوت تھی، اس سے وقتی طور پہ مامون بہت جو ہے اس کا حوصلہ جو ہے کمزور ہوا، اور اس کے بہت سارے علاقے جو تھے وہ اس کے اپنے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب وزیر جو تھا مامون کا وہ بار بار لوگوں کو بدل بدل کر بھیجتا رہا، لیکن ابو سرایا کی بغاوت کو ختم نہیں ہو سکی۔ اب ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے کیا کیا جس کا نام ابو سرایا تھا، اس نے اپنے نام کا سکہ جاری کیا کہ اب وہ آل ان آل حاکم تھا، اور عراق اور عرب کے کچھ علاقوں کے اندر اس نے کیا کیا کہ اپنے والی یا گورنر جو تھے وہ مقرر کر دیے۔ اب مامون نے اپنی پوری فورس استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور فل فورس کے ساتھ انہوں نے اس دفعہ ہرثمہ کو بھیجا کہ ہرثمہ ایک قابل جرنیل ہیں، اور ہرثمہ کی جو صلاحیتیں ہیں اس سے پہلے مامون فائدہ اٹھا چکے تھے، تو بالآخر ہرثمہ جو ہیں وہ ابو سرایا کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور ابو سرایا کو جب شکست ہوئی تو ابو سرایا کیا کیا کہ وہ کوفہ سے بھاگ نکلا، تاہم اہواز کے علاقے کے قریب جو ہے
وہ پکڑا جاتا ہے ابو سرایا، اور یہیں پر اس کو گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دیا گیا، اور پھر اس کا جو ہے مروں میں سر جو ہے واپس خلیفہ کو بھیج دیا گیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سرایا کی جو بغاوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ابو سرایا کی بغاوت اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سرایا کے قتل کے بعد مکہ اور یمن کے کچھ علاقوں میں مزید بغاوتیں جو ہیں وہ پھوٹ پڑیں۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں حسن الفتح جو ابو سرایا کی طرف سے حجاز کا والی تھا، اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ اس نے مکہ معظمہ میں تباہی مچائی ہوئی تھی، لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں تھی، اور وہ بہت حد تک لوگوں کے استحصال کر رہا تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حسن الفتح کی سفاکیوں کے خاتمے کے لیے عباسی افواج کی طرف سے اسحاق بن موسیٰ کو جو ہے مکہ روانہ کیا گیا، اور یہاں پر یہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے، اور اس کے بعد مزید جو بغاوتیں ہیں کسی حد تک یمن کے علاقے میں جو ہیں وہ رک گئیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یمن میں بھی ابو سرایا کا مقرر کردہ جو حاکم تھا، اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہاں پر بھی لوگ جو ہیں اس کے خلاف ہو گئے، اور آخرکار یہ بھی ایک جنگ کے نتیجے کے طور پہ مارا جاتا ہے۔ مامون کے عہد کا ایک اہم واقعہ خرسمہ کا قتل ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا مامون سے پہلے ابو جعفر منصور کے دور میں بھی ایک ایسے شخص کو ختم کیا گیا جس کا بہت زیادہ ساتھ اور عمل دخل تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خرسمہ کا قتل عہد مامون کا ایک دردناک واقعہ اس طرح سے ہے کہ عباسی سلطنت کے استحکام اور بقا کے لیے جس قدر جدوجہد کی گئی، خرسمہ کا اس میں بہت زیادہ حصہ ہے۔ اگرچہ مامون کے مرو میں قیام کے دوران ہونے والی تمام بغاوتیں جو ہیں وہ دبائی جا چکی تھیں، لیکن اس کے اسباب بہرحال موجود تھے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کا ایک وزیر جو تھا جس کا نام فضل بن سہیل تھا، وہ سلطنت کے اندر بہت زیادہ عمل و دخل میں اس کا حصہ تھا، اور تمام جو لوگ تھے اس کی بات مانتے تھے، ایون مامون کے لیے بھی اس کی ماننا ضروری ہوتا تھا۔ مامون کا جو اپنا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے علم و ادب کے حوالے سے وہ زیادہ طور پہ مشہور نظر آتا ہے، لیکن اس کے برعکس فضل بن سہیل جو ہے وہ جو چاہے کرتا پھر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی زبان کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ عباسی دور کے ایک اہم شخص جس کا نام خرسمہ تھا، اور خرسمہ ان کی فوج کا کمانڈر تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے مامون کو اصل صورتحال سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا، اور کہتے ہیں کہ جب فضل بن سہیل کو پتہ چل گیا کہ خرسمہ جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس چیز سے اس کو باز رکھے، اور کہیں بھی کہے کہ تمہیں جو چاہتے ہو تمہیں مل جائے، لیکن خرسمہ جو ہے اصل حقیقت سے آگاہ تھا، اور وہ خراسان کی طرف جو ہے اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ فضل نے مامون کو اس کے خلاف اکسایا اور کہا کہ ابو سرایا کی بغاوت میں بھی یہی ملوث ہے، اور مامون کو یقین دلایا کہ خرسمہ کے جو ارادے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، باغیانہ ہیں۔ اور جب خرسمہ جو ہے مرو میں داخل ہوا تو اس نے نعرہ بجایا، مطلب ایک طرح سے اپنے آنے کا اعلان کیا، جو ایک باقاعدہ اعلان کیا جاتا تھا۔ تو پوچھا کیا لوگوں نے کہ کیا واقعہ ہے، کون آیا ہے اور کس طرح سے یہ شور و غل ہے، تو فضل بن سہیل جو ہے اس نے بڑی اس وقت رنگ امیزی سے یہ بات کی کہ جی خرسمہ گرجتا ہوا آ رہا ہے، یعنی خرسمہ جو ہے وہ اپنی برتری کا اظہار کر رہا ہے، اور خرسمہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ جب خرسمہ دربار میں آیا تو مامون نے اس کی خوب تذلیل کی اور اس کو قید میں ڈالا گیا،
اور چند دنوں کے بعد فضل نے اسے جو ہے وہ قتل کروا دیا اور کہا کہ ہرثمہ کی موت طبعی ہے۔ ہرثمہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بغداد میں ایک اس بات کے خلاف طوفان کھڑا ہوا، لوگوں نے اس کے خلاف مسلسل شکایات کیں، لوگ بہت پریشان ہوئے اور ایک حد تک وہ بغاوت پہ آمادہ تھے کہ ایک نامور جرنیل جس نے مامون کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی تھیں اور عباسی سلطنت کو اسٹیبلش کرنے میں جس کا بہت ہاتھ تھا، اس کو کیوں ختم کیا گیا۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جب بغداد کے اندر یہ خبر پہنچی کہ ہرثمہ جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ اوباشوں نے اور ایسے لوگوں نے لوٹ مار مچا دی اور عوام کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ منصور بن مہدی کو کہا گیا کہ وہ خلافت سنبھالے، لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا، تو بغداد کے اندر بنی ہاشم اور عربوں نے محمد بن ابی خالد کو خلیفہ بنایا۔ اگرچہ اس بغاوت کو دبا دیا گیا، لیکن حسن اور فضل کے خلاف لوگوں کے دلوں میں جذبات جو ہے وہ بھڑک اٹھے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ صریحاً بے امانی کی ہے، انہوں نے پہلے ہمارے ایک بہادر جرنیل کو مارا ہے اور اس چیز کا جو ذمہ دار ہے وہ حسن بن سہیل ہے۔ تو بغداد کے اندر ایک ایسی فضا پیدا ہو چکی تھی جو حسن بن سہیل اور اس کے ساتھیوں کے خلاف تھی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کے دور کا ایک اہم واقعہ امام علی رضا کی ولی عہدی ہے۔ مامون الرشید شروع سے ہی اہل بیت کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھتا تھا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان سے محبت رکھتا تھا اور ایک اچھا سلوک کرتا تھا۔ اور اسی طرح اس نے کیا کیا کہ اس نے امام علی بن موسیٰ رضا کو اپنا ولی عہد نامزد کیا اور کہا کہ فوج اور بنو ہاشم سے امام کی جو ہے وہ بیعت لے لی جائے۔ نیز کچھ اس نے تبدیلیاں کیں اور عباسیوں کا جو پرچم کا رنگ تھا وہ سیاہ تھا اور اس کو اب بدل دیا گیا سبز رنگ سے، کیونکہ سبز رنگ جو ہے وہ علویوں کے اس کا جھنڈے کا رنگ تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مامون کی اس چیز سے بددل ہو گئے اور اس کے خلاف ایک طرح سے شدید رد عمل پایا گیا کہ مامون جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ 817 میں بغداد کے لوگوں نے کیا کیا کہ مامون کی بیعت فسخ کر دی، ختم کر کے ابراہیم مہدی کو کہا، المبارک کا لقب دیا اور اس کی بیعت کر لی۔ خطبے میں اس کا نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ایک طرح سے ایک مزید جو ہے وہ بغاوت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا مہدی کو، مامون کو۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد کے اندر جو یہ واقعات رونما ہو رہے تھے، فضل بن سہیل نے کوشش کی کہ ان تمام صورتحال سے اسے خفیہ رکھا جائے، مگر امام علی رضا اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں مامون کے سامنے لائی جائیں اور مامون کو حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی حکومت میں اس وقت کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امین بھی قتل ہو چکا تھا، لیکن امین کے قتل کے بعد بھی حالات نارمل نہیں تھے اور یہاں تک ایک اور واقعہ ہوا۔ اصل حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے مامون نے کیا کیا، اب مامون نے سوچا کہ مجھے بغداد کا رخ کر لینا چاہیے اور 817 میں وہ مرو سے روانہ ہوتا ہے۔ فضل بن سہیل کو تمام صورتحال کی خبر تھی، اس کو پل پل کی خبر تھی اور اس کے ذہن میں تمام طرح کے منصوبے موجود تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال سے مامون کو جو آگاہ کیا وہ امام علی رضا نے کیا، اور جب یہ قافلہ جو ہے سرخس کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک چند اشخاص نے فضل بن سہیل کو گرفتار کر کے مامون کے سامنے پیش کیا، تو سب نے کیا کہا
آپ نے ہی ہمیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا. یعنی کہ اس کی جو پچھلی صورتحال تھیں، جو فضل بن سہیل کا جو تمام واقعات میں وہ ملوث رہا تھا، تو مامون نے کیا کیا، مامون نے بیسیکلی اس کے بارے میں ڈاؤٹ بھی ہے کہ مامون نے خود ہی قتل کروایا تھا. جیسے اس نے کہا کہ سب لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا تو انہوں نے کہا آپ نے ہی ہمیں حکم دیا تھا. تو مامون نے بظاہر غصے کا اظہار کیا اور ان تمام لوگوں کے سر کٹوا دیے، اور حسن بن سہیل کو، جو کہ فضل بن سہیل کا بھائی تھا، اس کو یہ تمام چیزوں سے آگاہ کیا، اور کیا کیا کہ اسی کو، حسن بن سہیل کو اپنا وزیر بنایا کہ اب اس کی وہ مزید دل شکنی نہیں چاہتے تھے. اسی دوران ان کی بیٹی بوران سے شادی بھی کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حسن بن سہیل کا دل پھر بھی صاف نہیں ہوا، اور وہ اسی صدمے سے کہا جاتا ہے کہ جو فضل بن سہیل کا قتل تھا اسی سے وہ ان کی جو ہے وفات ہوئی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سفر میں ایک المناک واقعہ پیش آیا. اس سفر میں، جس سفر میں مامون جا رہا تھا بغداد کی طرف، تو امام علی رضا ان کے ساتھ تھے، اور ہارون کی قبر جو تھی وہ طرطوس میں تھی. مامون نے وہاں پر چند روز قیام کیا، اور پھر خبر ملی کہ امام علی رضا جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں. کہتے ہیں کہ مامون کو جو ہے اس سے بہت تکلیف ہوئی. بعض مورخین یہ الزام لگاتے ہیں کہ مامون کو امام کی موت کا ذمہ دار گردانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انگوروں کی نے زہر کی ملاوٹ ان کی موت کا سبب جو بنی. لیکن بعض مورخین کہتے ہیں، علی بن ہشام کو آپ کی موت کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. امام علی رضا کی کوئی بھی اپنی جو تھی، ان کا جو مقام تھا وہ بہت بڑا تھا، اور وہ کسی طرح سے بھی ان سیاسی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے. اسی طرح سے یعنی کہ اس چیز پہ ایک ابہام ہے. کچھ مورخین مامون کو الزام دیتے ہیں، کچھ اس کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں. مامون کی مرو سے روانگی کی خبر سنتے ہی ابراہیم مہدی کے ساتھی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے. فضل بن سہیل اور امام علی رضا جو ہیں ان کی وفات بھی انہی حالات میں ہوئی تھی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون دوبارہ جو ہے وہ بغداد میں قبضہ کر لیتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اور مامون نے مرو سے بغداد کا سفر 2 سال اس میں لگا دیے. اور اس سفر کے مقصد یہ تھا کہ وہ راستے کے جہاں جہاں سے وہ گزر رہے تھے وہاں پہ امن و امان قائم کرنا چاہتے تھے، اور ملکی صورتحال سے وہ واقف ہونا چاہتے تھے. اور مامون کہتے ہیں کہ جب بغداد میں داخل ہوا تو مامون کا پرجوش استقبال کیا گیا، اور مامون اور اس کے تمام ساتھی سبز لباس میں ملبوس تھے. اہل بغداد نے بھی سبز لباس زیبتاً کر رکھا تھا، مگر بغداد کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ سیاہ رنگ جو ہے، جو ان کا عباسیوں کا نشان تھا، اس کو اپنایا جائے. اور یہاں پر کہتے ہیں کہ مامون نے ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے سیاہ رنگ جو ہے وہ عباسیوں کا جو اصل رنگ تھا اس کو دوبارہ جو ہے قرار دیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور کے اندر اس دور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کا جو عہد ہے، دوسرا عہد، اس میں کیا صورتحال ان کو درپیش رہی. انہوں نے کیا کیا کہ علویوں کی مراد کا خاتمہ کر دیا، اور اہل بیت کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن بغداد میں داخلے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ تمام میراث کے خاتمے کا اعلان کیا علویوں کی. اسی طرح سے ابراہیم بن مہدی کی بغداد میں راپوش تھا، اور اس نے بھی سازش کی، لیکن مامون کو پھر بر وقت اس کا علم ہو جاتا ہے، اور مامون نے ان کو سزائیں دیں. اسی طرح سے مامون کے دور کا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ بابک حرمی کا فتنہ تھا. بابک حرمی کون تھا، وہ کیا چاہتا تھا، اور کس طرح سے اس نے مامون کے عہد میں بغاوت کی، اس کے بارے میں ہم مزید کل پڑھیں گے.
اور یہ جو بغاوتیں ہیں اس میں ہم خاص طور پہ وہ بغاوتیں پڑھتے ہیں جو پرٹیکولرلی کچھ اشخاص نے کیں اور پھر اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے اس کے بارے میں پڑھا۔ تو اسی طرح سے مامون کے عہد کی ایک اہم بغاوت بابا کرمی کی بغاوت تھی، جس سے جو ہے مامون کو بہت سختی سے پیش آنا پڑا، اور مامون نے پھر بڑی تدبر سے، ہمت سے، حوصلے سے جو ہے اس بغاوت پر بھی قابو پایا۔ تو دوسرا عہد کیسا رہا مامون کا، اس میں کیا چینجز آئیں؟ اب مامون جو ہے وہ مرو کی بجائے بغداد میں مقیم ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ معاملات کیسے چلتے ہیں اس کو ہم مزید آگے لے کر چلیں گے۔